إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قابل احترام علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں، انسان کی نجات اور کامیابی کا مدار اس چیز پر ہے کہ وہ توحید کا اہتمام کرے، اس کا عقیدہ شرک سے پاک ہو اور اس کے اعمال سنت کے مطابق ہوں، بدعات سے پاک ہوں۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اس بات کا حکم دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ یوحا الی، میری طرف اس بات کی وحی کی جاتی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو بس ایک معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو جو شخص اپنے رب سے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ عمل کرے تو اچھے اعمال کرے۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ کامیابی کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے اچھے حال میں ملنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کا عقیدہ شرک سے پاک ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کے اعمال بدعات سے پاک ہو، وہ توحید کا اہتمام کرنے والا ہو اور اپنے اعمال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنے والا ہو۔ اس لیے کہ علماء نے کہا عمل اس وقت تک اچھا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس میں دو چیزیں پائی نہ جائیں۔ جب تک کہ دو چیزیں عمل میں نہ ہوں، عمل اچھا نہیں۔ ایک، وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا کے مفاد کے لیے، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے وہ عمل نہ ہو، بلکہ نیک عمل کرے تو وہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ چاہے چھوٹا عمل ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے تو عمل جنت میں لے جا سکتا ہے، اور اگر بڑے سے بڑا عمل ہو لیکن اللہ کے لیے نہ ہو تو نیک عمل بھی جہنم میں لے جائے گا۔ لہٰذا پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ آدمی اللہ کے لیے جینے والا بنے، اللہ کے لیے بولنے والا بنے، اللہ کے لیے چلنے والا بنے، اللہ کے لیے عبادات اور اخلاقیات اور حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ جو بھی کرے اللہ کے لیے کرے، اپنے نفس کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، دنیا کے مفاد کے لیے نہ کرے۔ آدمی عمل کرنا چاہتا ہے، کہیں نہ کہیں سے شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے، کبھی شہرت کے جذبات، کبھی دنیاوی فائدے کے جذبات۔ ان سے اپنے آپ کو بچانا اصل کمال ہے۔ ایک آدمی عمل کرے خالص اللہ کے لیے۔ دو، اس عمل کو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق، اپنی عقل کے، اپنے فلسفے کے مطابق کرنے کی بجائے اس عمل کو خالص اللہ کی شریعت کے مطابق کرے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کی سنت کے مطابق کریں، یہ کامیابی ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ صرف اپنے ایمان کو بنا لینا، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ آدمی کو چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک اعمال کا بھی اہتمام کرے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے توحید سیکھ لی، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اسلام کو حق مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف کرے گا۔ ان کی زندگی میں اعمال نہیں ہے، وہ اذان کی آواز سنتے ہیں، نماز کو نہیں آتے، رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ اپنے انتخاب سے روزے رکھتے ہیں، جمعہ کا روزہ، اتوار کا روزہ، چھٹی کے دن کا روزہ، آخری عشرے کے روزے، بڑے روزے، ان کی اپنی دل کی تقسیم ہے، ان کا اپنا انتخاب ہے۔ زکوٰۃ کبھی دے دی کبھی نہیں دی، حج فرض ہے پھر بھی جاتے نہیں، اسلام کے احکام جانتے ہیں، حلال کیا ہے حرام کیا ہے جانتے ہیں، لیکن زندگی میں حلال آ کر حرام نکلتا نہیں ہے۔ گھر کے اندر اپنی تجارت کے اندر برائیوں سے بچتے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں ذہنوں میں بات ہوتی ہے ہم مسلمان ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے بنی ہے، ہم جائیں گے جنت میں، ڈرتے نہیں جہنم سے، اس لیے کہ جہنم وہ سمجھتے ہیں ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، مشرکین کے لیے ہے۔ آپ غور کریں، اگر جہنم صرف مشرکین کے لیے ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہنم سے نہیں ڈراتے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو، چاہے کھجور کے ٹکڑے، آدھے ٹکڑے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، اس کو صدقہ کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ اگر جانا ہی نہ ہوتا جہنم سے، جہنم میں، تو بچنے کی بات کیوں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ڈرایا اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے۔ اللہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان والا ہے نا، ایمان والے کو زیادہ ڈرنا چاہیے، وہ اللہ سے امید رکھے تو ڈرے بھی۔ لیکن آج ہم بے خوف ہو گئے، کیوں؟ ہمارے پاس توحید ہے، ہمارے پاس شہادتین کا اقرار ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے گا، ہمارے پاس ایمان ہے۔ یہ بھرم انسان کو گناہ پر گناہ کرواتا رہتا ہے، بعض اوقات نوبت یہ پہنچ جاتی ہے، یہاں تک پہنچ جاتی کہ آدمی کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ گناہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، گناہ ایمان کی دیوار کو کمزور کرتے ہیں۔ انسان گناہوں سے اگر نہ بچے، یہ گناہ انسان کے ایمان پر حملہ کرتے ہیں، اس کے دل پر حملہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے اثرات اس کے دل پر ہوتے ہیں، اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ اس گناہ کو چھوڑیں، توبہ کریں، استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی واپس اصل حالت پر لوٹا دیتا ہے۔ سقل قلبہ، اس کا دل اپنی اصل حالت پر ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ پھر سے گناہ کرے، توبہ نہ کرے، تو اس کے اس دھبے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ دھبا پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ زنگ ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ ان کے دلوں پر وہ دھبا لگ گیا، زنگ لگ گیا ان کی کمائی کی وجہ سے، برے اعمال کے نتیجے میں ان کے دل زنگ آلود ہو گئے۔ گناہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے،
گناہ آدمی کے دل کو برباد کر دیتا ہے، پھر ہدایت کا داخل ہونا مشکل ہو جاتا ہے، دل میں قبولیت چھین لی جاتی ہے، توفیق چھین لی جاتی ہے، ایک کے بعد ایک گناہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں، اور دور ہونے کی وجہ سے انسان حق کو قبول نہیں کر پاتا ہے، بعض اوقات مانتا ہی نہیں ہے۔ لہذا ایک انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو اعمال سے بھی معمور کرے، وہ صرف ایمان پر اکتفا نہ کرے، وہ صرف کلمے کے اقرار پر تکیہ نہ لگائے، تکیہ نہ کرے۔ اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں جن کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ کبھی انسان کی زندگی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھے خاندان کا ہے، میں سید گھرانے کا ہوں، میں دیندار گھرانے کا ہوں، میرے والد، والدہ، دادا، نانا سارے کے سارے علماء تھے، انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ نے صاحب بتلا دیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں سے، باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن انسان کو اس کے اعمال کام آئیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، ہاں آدمی کو کام آئے گا اس کا قلب سلیم، ایسا دل جو توحید والا ہو، ایسا دل جس میں اللہ کی محبت تمام مخلوقات پر غالب ہو، جس میں ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہوں، جس میں اللہ کا خوف دنیا کے نقصان یا دنیا کی مخلوقات کے خوف پر غالب ہو، جس میں آخرت کی فکر ہو، جس میں اللہ کی باتوں پر یقین ہو، اللہ پر توکل ہو، جس میں اللہ سے امید ہو تو اللہ کا خوف بھی ہو، ایسا دل جس میں ریا نہ ہو، جس کے اندر طمع نہ ہو دنیا کی آخرت کے مقابلے میں، جس کے اندر غفلت نہ ہو۔ ساری برائیاں دل کو برباد کر دیتی ہیں۔ آدمی آخرت کی فکر کرے اور اعمال پر، اپنے ایمان اور عمل پر اپنی کامیابی کا مدار رکھے، نہ کہ باپ دادا پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے، اس کا نسب، اس کا خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے۔ جو اپنے عمل میں پیچھے رہ جائے آخرت کی دوڑ میں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں کے برابر ہے، زمین کے برابر ہے، اس جنت کی طرف دوڑو۔ اس دوڑ میں جس انسان کا عمل، اس کی کوشش اس کو پیچھے کر دے، خاندان کی وجہ سے آگے جائے گا، کہ میں شہید ہوں تو دوڑو، تیز دوڑے گا، آگے نکل جائے گا، اس کو اچھا گھرانہ، اچھے ماں باپ، اچھا خاندان آگے کرے گا؟ نہیں، اس کی کوشش اصل ہے، وہ چیز جو اس نے خود حاصل کی ہے وہ اس کو آگے کر سکتی ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک مسلمان کو عمل کرنا چاہیے۔ دھیرے 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 ہماری زندگی میں بے فکری آ جاتی ہے۔ میں نے بڑے بڑے کارنامے کیے، میں نے حج کیا ہے، تو ٹھیک ہے، ایک عمل تم نے کیا ہے، وہ حج پر مدار رکھتا ہے اپنی کامیابی کا۔ میں نے فلاں کام کیا ہے، میں نے جوانی میں بہت نیکیاں کی ہیں، بڑھاپے میں کیا ہو گیا؟ انسان کو چاہیے کہ وہ دائمی زندگی اس کی دینداری والی ہو، یہ نہیں کہ کسی ایک نیکی پر آدمی تکیہ کر لے۔ عدی ابن عدی کہتے ہیں، کتب الی عمر بن عبد العزیز، میری طرف عمر بن عبد العزیز نے لکھا، خط لکھا۔ کیا لکھا؟ اما بعد فإن للإيمان فرائض وشرائع وحددا وسننا، ایمان کے کچھ فرائض ہیں
کچھ شرائع ہیں، کچھ حدود ہیں، کچھ سنن ہیں۔ علماء نے کہا فرائض کیا ہیں؟ اللہ نے جن چیزوں کو لازم کیا ہے۔ شرائع کیا ہیں؟ وہ عقیدہ جس کا اختیار کرنا نجات کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے حدود کیا ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، اللہ کی حدیں ہیں۔ وہ سنن، اور جن کی اللہ نے ترغیب دی ہے وہ سنن ہے، مستحبات۔ کہا کہ ایمان کے کچھ فرائض ہیں، کچھ شرائع ہیں، کچھ حدود ہیں، کچھ سنن ہیں، اور کہا فمن استکملھا استکمل الایمان، جس نے ان کو پورا کیا اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ جس نے ان تمام چیزوں کی رعایت کی، فرائض کی رعایت کی، صحیح عقیدہ اپنایا، شرائع کی رعایت کی، اور حدود کی رعایت کی، اور سنن کی رعایت کی، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ اور فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الْإِيمَانَ، اور جس نے ان کا اہتمام نہیں کیا اور ان کو پورا نہیں کیا اس نے ایمان کو کامل نہیں کیا، اس کا ایمان ادھورا ہی رہے گا، ناقص ہی رہے گا، کمزور کمتر ہی رہے گا۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے مکملات ہیں، کچھ لوازمات ہیں، کچھ مستحبات ہیں، آدمی کو ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا نقص، ایمان کا نقص اس کو ہلاک کروا سکتا ہے۔ لہذا آدمی صرف عقیدے پر اعتماد نہ کرے، کلمے پر اعتماد نہ رکھے، بس اتنا ہی کافی ہے، نہیں، زندگی میں عمل ہونا چاہیے۔ جو اس کلمے کے شہادتین کے تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرے۔ اس تعلق سے اور بھی باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ اتق المحارم اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچ، حرام چیزوں سے بچ، تو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ بن جائے گا۔ آدمی کیا سوچتا ہے، عبادتیں میں کر رہا ہوں، تجارت میں حرام چل رہا ہے، تہجد گزار ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ دینداری صرف نمازوں کا نام نہیں ہے، دینداری اللہ کے فرائض کو ادا کرنا اور حرام سے بھی بچنا، دونوں چیزیں ہیں۔ کرنے کے کام کریں، نہیں کرنے کے کام نہیں کریں، بچنے کے کاموں سے بچے، یہ دونوں چیزیں مل کے دینداری بنتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں بعض سہولیات ان کے لیے ہوتی ہیں، عبادات کر لیتے ہیں، صبح اٹھ کے میں برابر آفس جانے سے پہلے تلاوت کرتا ہوں، رات میں جلدی سو جاتا ہوں، جلدی اٹھ کے تہجد پڑھتا ہوں۔ ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ عبادات ہوتی ہیں، اذکار برابر پابندی سے کرتا ہوں، حج رمضان آتا ہے عمرے کے لیے جاتا ہوں، ہر ایک کی کچھ نہ کچھ نیکی ہوتی ہے جو اس کی سہولت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ سہولت والا دین نہیں، شریعت والا دین، اللہ کی مرضی والا دین، اللہ کی پسند والا دین، کہ جو تیری سہولت ہے اس کے مطابق تو کر ہی، لیکن جس میں دل نہیں بھی چاہتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہے پورا کرنا پڑے گا۔ حرام چیزوں سے بچنا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہ عبادت کیا ہے؟ تسبیح، تلاوت، ذکر، اذکار کر لینا بس؟ عبادت کا یہ بھی حصہ ہے کہ ایک انسان ان کاموں سے بچے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ عورت کا بے پردگی سے بچنا، بے پردگی حرام ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلی جاہلیت میں جیسی عورتیں اپنی زینت کا مظاہرہ کرتی تھی تم ایسا مت کرنا، بے پردگی نہیں۔ مسلمان حرام تجارت نہیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور ربا، سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ تیری تجارت میں سود نہیں ہونا چاہیے، تیری تجارت میں سچ ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں، وعدہ پورا کرنا چاہیے، دھوکہ نہیں۔ من غشنا فلیس منا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بازار میں جا رہے ہیں، دیکھا ایک آدمی اناج کا ڈھیر ہے، آپ نے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، باہر نکالا، ہاتھ پر نمی، گیلا،
کہا ما ھذا یا صاحب الطعام، کائنات والی یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول ذرا سی تھوڑا بوندا باندی ہو گئی تھی اور اناج تھوڑا گیلا ہو گیا تھا، تھوڑا سا سوکھا میں نے اوپر ڈالا۔ آپ نے کہا گیلا اوپر کیوں نہیں ڈالا؟ تاکہ لوگ دیکھتے، انہیں معلوم ہو جاتا کہ اس کے اندر نمی ہے، وہ عیب والا مال ہے۔ من غشنا فلیس منا، ایک روایت میں من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں ہے۔ اتق المحارم، بیڑی سگریٹ تمباکو چھوڑ، مکروہ لفظ استعمال کر کے اپنے لیے اس کو حلال مت کر۔ علماء نے صاف کہا ہے تحقیق یہی ہے، حرام ہے، بچو۔ تمباکو کھا رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، بیڑی پی رہا ہے، چھوڑ اس کو، نہیں چھوٹتی۔ اللہ چھوٹے گا چلے گا، جنت چھوٹے گی چلے گا، اس کو چھوڑ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو چھوڑ دے۔ اگر اللہ کو پانا چاہتا ہے، اللہ کے لیے کیا کھونے کے لیے تیار ہے؟ ایسے مل جائے گا اللہ کے لیے کھونا پڑتا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا اس اللہ کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، حنیفا، میں سب سے کٹ کے اس کا ہو گیا۔ ہے اتنی ہمت آدمی کی دینداری، اس کی توحید اس سے بھی جانچی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے لیے کیا چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ سب چاہیے اور اینڈ میں اللہ چاہیے، یہ کون سی دینداری بھائی؟ یہ بھی نہیں چھوڑوں گا، وہ بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، ساری خواہشات چاہیے اور اللہ بھی چاہیے اور جنت بھی چاہیے بھائی۔ جیسے جنت اس کے انتظار میں کھڑی ہے کہ مرے تو سیدھا جنت میں جائے، اور ساری حرام کاریوں میں پھنسا ہوا ہے سر سے لے کے پاؤں تک، اور چاہتا ہے کہ جنت میں جائے، کس بھرم میں تو پڑا ہوا ہے۔ جب ایسی خواہشات کے اوپر جی کر بھی آدمی کو جنت مل جاتی تو دین کیوں دیا اللہ نے؟ کیوں اللہ نے چیزوں کا حرام کیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرائض عائد کیے؟ شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر۔ تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ بڑا دھوکے باز شیطان، کہیں وہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالتے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے ساتھ دشمنی ہی کا معاملہ رکھو، وہ تمہارا دوست بننے والا نہیں، تم اس کے دوست مت بنو، تم اس کے تابع مت ہو جاؤ۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه، وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے گروہ کو، اپنے لشکر کو آواز دیتا ہے، بلاتا ہے، پکارتا ہے اپنی طرف۔ کیوں؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ اس کے ساتھ وہ بھی جہنم میں چلے جائیں۔ وہ تو جانے والا ہے جہنم میں، اکیلا کیوں جاؤں؟ میں سب کو لے کے جاؤں گا۔ کیسے لے جائے گا؟ جیسے جنت سے پہلی بار محروم کیا۔ پہلی بار کیسے جنت سے محروم کیا؟ اللہ تعالیٰ کا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پیڑ کے قریب مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے آگے کیا کہا؟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، میں تم کو ایک ایسے پیڑ کی طرف رہنمائی کروں جو ہمیشگی کی زندگی دینے والا ہے، اور ایسی بادشاہت جو کبھی پرانی نہیں ہوگی، کمزور نہیں ہوگی۔ اور وہی پھل کھلایا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، اور پھل کھایا، لباس اتر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے دنیا میں اتارا۔ شیطان کا حربہ کیا؟ اس سکھایا اللہ نے سب کو، اس ایک واقعے میں بتایا کہ جنت سے محروم کرنے کے لیے شیطان کیا کرے گا۔ جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو مزین کرے گا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں ان کے لیے برائیوں کو خوشنما کر کے دکھاؤں گا۔ بہت زبردست ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ گندگی کو میں اعلیٰ چیز بنا کے پیش کروں گا۔
اب آدمی اگر اپنی آنکھ سے دیکھے دھوکہ کھانا لازمی ہے، واجبی ہے، لیکن اگر وہ شریعت کی عینت سے دیکھے گا بچے گا۔ نہیں، اللہ نے حرام کیا ہے، دل چاہتا ہے لیکن نہیں، اللہ نے منع کیا ہے، بچاؤ ہے اس کے لیے۔ لیکن بدقسمتی کے بعد وہ کیا کرتے، کیا اس میں برائی ہے، کیوں اللہ نے حرام کیا، قوالی کیوں حرام کی، غزل کیوں حرام کی، ہاں میوزک کیوں حرام ہے، میوزک کیوں حرام، کیا نقصان ہے اکیلا بیٹھ کے اگر سن لے، اللہ نے حرام کیا اس کو۔ کبھی سمجھ میں آتا ہے کہ حرام نقصان دہ ہے، کبھی نہیں بھی آتا ہے، تیرا انتہا نہیں ہے، تجھ کو نہیں سمجھتا ہے، شیطان تجھ کو وہی پھل کھلائے گا جو تیرے لیے نقصان دینے والا ہے، تجھ کو نہیں سمجھتا ہے، اللہ کی مان بچے گا نہیں، محروم ہو جائے گا جنت سے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، بندگی کیا ہے، میری مرضی چھوڑنا، اصل یہی بندگی ہے، میری مرضی نہیں، اللہ کی مرضی، میری بھی مرضی، اس میں قدر فرعونیت ہے، میں، اس میں ابلیسیت ہے، میں نہیں۔ قارون کا معاملہ اس میں ہے، انما اوتیت علی علم عندی، میں نہیں، اللہ جو بولے وہ صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا دیں وہی صحیح، میری چاہت کوئی چیز نہیں، کوئی حیثیت اس کی نہیں۔ اتق المحارم، جی چاہتا ہے حرام ہے نہیں۔ صحابہ کو آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا، بہا دیا انہوں نے، پھینک دیا اس کو، پھینک دیا اس کو، پھوڑ دیے برتن، بڑے بڑے برتن جس میں شراب پی رہے تھے، جنہوں نے پی رکھی تھی تھوک دیا اس کو، جب سنا باہر پکارنے والے کو کہ شراب حرام کر دی گئی، پسند تھی تبھی تو پی رہے تھے، لیکن ایسا انٹرٹینمنٹ، ایسی لذت جو اللہ کو پسند نہیں، مومن اللہ کے لیے چھوڑتا ہے۔ یہ واقعی بندگی یہ ہے، میں غلام ہوں، اللہ کہے کھاؤں گا، رک جاؤں گا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کے کالے دھاگے سے الگ ہو جائے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزہ پورا کرو، کب تک؟ رات تک۔ کھاؤ تو کھائیں گے، مت کھاؤ تو نہیں کھائیں گے۔ جب اللہ نے کہا کھاؤ، کھا رہے ہیں، اب کھا کیسا رہے وہ بھی دیکھیے، کھاؤ کہا تو ایسا کھانا شروع کر دے مسلمان، اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رکنے کا نام نہیں لیتے ہیں، کھاؤ تو کھاتا ہے، اور رک جاؤ رکتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ دن میں بھوک لگتی ہے، نہیں کھانا ہے، کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ کام کاج کے لیے آپ کو کھانا پڑتا ہے، طاقت چاہیے آپ کو بھائی، نہیں، اللہ نے منع کیا ہے۔ پانی تو پیو، پانی سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ نے منع کیا ہے۔ ایک گھونٹ بھی نہیں، کیا ہونے والا اس سے؟ نہیں، گلا تو کم سے کم تر کر لو، نہیں، کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا؟ اللہ کی مرضی، مالک ہے میرا وہ سال بھر پانی چھوڑ دو بولے تو بھی چھوڑ دیں گے ہم، اللہ کے لیے۔ اگر اللہ تعالی حرام چھوڑنے کے لیے کہے، حرام چھوڑ دیں گے۔ اور یہ کیا ہے؟ پانی حلال، کھانا حلال، سب حلال ہے۔ نکاح بیوی سے کیا ہے، اس سے تعلق، ازدواجی تعلق قائم کرنا وہ حلال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ روزے کی حالت میں نہیں، میرے رب کا حکم ہے، جو منع کر دیا رکنا، یہ بندگی اس کو کہتے ہیں، میری مرضی نہیں، اللہ کی مرضی۔ یہ جس کی زندگی میں آ جائے یہ بندہ ہے۔ اور اللہ کے لیے چھوڑنا انسان کے دل میں ایمان کا نور پیدا کرتا ہے۔ اپنی مجبوری سے تو کوئی بھی چھوڑتا ہے، بھی شراب پینے کے لیے جا رہا تھا، دیکھا فلاں مولوی صاحب دکھے راستے میں، ٹرن مار کے نکل گیا، نہیں پینا ہے، بتا دیں گے سب کو، خاندان میں معلوم پڑ جائے گا، بے عزتی ہو جائے گی، تو نے تیرے لیے کیا، اس کی اور بھی نحوست ہے۔ کاش کہ تو اللہ سے ڈرتا، کاش کہ تجھ کو اللہ کا خوف ہوتا، کاش کہ تو اللہ کے لیے چھوڑتا، تو تیرے دل میں محبت اللہ کی اور بڑھ جاتی، اللہ کے ہاں تیری محبت بڑھ جاتی ہے۔
اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام زدہ بن جائے گا، واقعی اللہ کا بندہ تو بنے گا، کیونکہ بندگی کی اصل یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، بے انتہا محبت، دل سے اللہ کی محبت، کمال درجے کی محبت، کمال درجے کا اللہ کا خوف، اور کمال درجے کی اللہ کی تعظیم۔ تین چیزیں جب جمع ہو جائیں، ابن قیم، ابن کثیر اور کئی علماء انہوں نے کہا کہ یہ عبادت کی اصل ہے، جس میں اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ کی تعظیم۔ اللہ کی محبت میں آدمی چھوڑے، یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کے لیے چھوڑنا ہے، اللہ تیرے لیے چھوڑ رہا ہوں میں، بہت پسند ہے مجھ کو، اس کے بدلے مجھ کو آخرت میں کامیاب کرتے ہیں، بہت بڑی چیز ہے، اور اس کی لذت آدمی کو دل میں محسوس ہوگی جب اللہ کے لیے چھوڑے گا۔ مصلحتوں کے لیے تو سبھی چھوڑتے ہیں، جانور بھی چھوڑتا ہے ڈنڈا دیکھ کے، جانور سبزی ترکاری کی منڈی میں چلا گیا اور منہ ڈال رہا ہے ترکاری پر، ڈنڈا مارا اس نے، دیکھا ڈنڈا بھاگ گیا، جانور بھی کرتا ہے، ڈنڈا دیکھ کے تو سبھی بھاگتے ہیں، لیکن ایمان کی روشنی میں آخرت کا استحضار کر کے گناہوں سے رکنا، یہ مومن ہے، یہ انسان ہے کہ جو اپنے علم اور اپنے یقین کی بنیاد پر برائیوں سے رکے۔ وہ ڈنڈا اس کو دکھائی نہیں دیا، جہنم اس نے دیکھی نہیں، فرشتے اس کے سامنے آئے نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، قیامت کا دن ابھی آیا ہے نہیں، قبر کا عذاب دیکھا نہیں، اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، بس الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے ایمان لائے، مجھ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بتا دیا ہو گیا ختم، بتا دیا۔ آپ دیکھیے یقین جب ہوتا ہے تو دیکھنے کی ضرورت آدمی محسوس نہیں کرتا ہے۔ آپ کا ایک دم وفادار دوست یا آپ کے یہاں وفادار کوئی آدمی ہے جو جاب پہ ہے، وہ نوٹوں کی بنڈل بنا کے آپ کو لا کے دیتا ہے، اب اسے کتنے ہیں؟ 10,000 ہیں، 20,000 ہیں، گن لیجئے، گننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پر بھروسہ ہے نا، بس تم نے بول دیا نا اتنا ہے، ختم۔ ایک معمولی آدمی پر آدمی اعتماد کر سکتا ہے؟ رسول یہ دھوکہ دے بھی سکتا ہے، لیکن تیرا اعتماد اس پر ہے، دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے، آدمی یقین کر لیتا ہے، بتا دیا بس، اللہ کی بات تیرے لیے ایسی نہیں ہے، رسول کی بات ایسی نہیں ہے، بتا دیا بس، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، ہمارے رسول نے دیکھ لیا بس ہے ہمارے لیے کافی، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، قبر کے عذاب کو دیکھا، بس ہو گیا، آپ کا دیکھنا ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو بتا دیا ہم مانتے ہیں، ہم اندھے ہیں، ہمارے رسول نے دیکھ لیا بتا دیا۔ دنیا میں اندھا کیا کرتا ہے؟ چچا جان یہاں سے نہیں، یہاں سے چلو، گڑا ہے سامنے، اچھا بیٹا جزاک اللہ خیرن۔ وہ سچے کی بات پر اعتماد کرتا ہے۔ اللہ سے زیادہ سچا کوئی ہے؟ رسول سے زیادہ کوئی سچا ہے؟ ایسا یقین ہو، یہ مت کر جہنم میں جائے گا، یہ مت کر تیرے نقصان ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ تو سب سے زیادہ اللہ کا بندہ بن جائے گا۔ اللہ کا بندہ بننا شرف ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ بن جائے گا۔ کب؟ برائی کو چھوڑ دے، داڑھی مت کاٹ، مت بول چلتا ہے، کوئی ٹوکے تو مت بول، اصل ہے کہ ایمان کا رکن ہے کیا؟ نہیں ہے، بہت ساری چیز، کھانا پینا ایمان کا رکن ہے، کھاتا نا پابندی سے، چائے پینا ایمان کا رکن ہے، داڑھی کاٹنا ایمان کا رکن ہے، کیوں کاٹتا ہے؟ جب چیز تجھ کو ٹوکا جائے اس کو مان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان، مت مخالفت کر، نہ اپنے دل میں مخالفت کر، نہ اپنی زبان سے حجت بازی کر، نہ اپنے عمل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑیے۔ تو ایک مثال دیا میں، کتنی زندگی میں چیزیں ہیں، آدمی پابند بنے، پابند بنے، حرام سے بچ، اللہ کا سب سے نیک اور عبادت گزار بندہ بن جائے گا، اور اس پر عزت ملے گی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت کس میں؟ پیسے میں؟ پیسے میں عزت نہیں ہے، بیوقوف لوگ پیسے کی بنیاد پر عزت کرتے ہیں،
عقل مند لوگ نہیں۔ اللہ کے ہاں پیسے کی بنیاد پر عزت نہیں ملتی، ملتی تو قارون کو ملتی۔ حکومت کی بنیاد پر عزت نہیں ملتی، ملتی تو فرعون کو ملتی۔ سرداری کی بنیاد پر عزت ابو جہل کو ملتی۔ کتنی مثالیں دی جائیں۔ اللہ کے ہاں عزت ملتی ہے تقویٰ کی بنیاد پر، جو اللہ کی حدوں کو مانے اور رک جائے، اللہ کے روکنے پہ رک جائے، اس کو عزت ملتی ہے۔ شریف النفس یہ ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے، آدمی اگر سگنل توڑ دے پولیس پکڑ لیتا ہے، کیا میں فلاں ہوں، چلو ہٹو پیچھے، رسید کاٹو۔ حدیں پار کرنا بے عزتی دلاتا ہے، اللہ کے ہاں تو خاص طور سے۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اکرام کے لائق، شرف والا، عزت والا آدمی کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے ڈر سے اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا۔ وہ چیز جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو اللہ کے لیے چھوڑنا، اللہ کے خوف سے چھوڑنا، اللہ کی محبت میں چھوڑنا، یہ تقوی ہے۔ مصلحت کی بنیاد پر نہیں کہ ایک آدمی رمضان میں روزہ رکھ کے کھانا چھوڑ دے، کیوں؟ ڈائٹنگ ہو جائے گی۔ ایک آدمی شراب چھوڑ دے، لیور فیل ہو جائے گا۔ سگریٹ چھوڑ دے، ابھی نئی ریسرچ آئی ہے کینسر ہوتا ہے، اچھی بات، تو کینسر کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے اس کو۔ فلاں چیز کی وجہ سے یہ نقصان ہے، دنیاوی مصلحتوں کی وجہ سے، طبی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے اس کو چھوڑنا، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی کون سا ہے؟ اللہ کے لیے چھوڑنا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت کے لائق وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، برائیوں سے بچنے والا، تقوی والا ہے۔ ہماری زندگی میں تقوی کتنا ہے؟ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم کتنا اللہ سے ڈر کے برائیوں کو چھوڑتے ہیں، کسی مصلحت کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے لیے، یہ تقوی ہے۔ امام البخاری نے ایک روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں وقیل لوہب ابن منبہ، وہب ابن منبہ سے کہا گیا، اسلاف میں سے ہیں، کہتے ہیں الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کسی نے پوچھا، کہا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے نا؟ نہیں ہے، جنت کی چابی لا الہ الا اللہ، اس کے بغیر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، تو جنت کی چابی اور جس کے پاس ہے وہ جائے گا۔ کہا قال بلا، ہاں بالکل ہے، لیکن کہا ولکن لیس مفتاح الا له اسنان، لیکن کہا دیکھو چابی جو ہوتی ہے، ہر چابی کے کچھ دندانے ہوتے ہیں، دانت ہوتے ہیں۔ کوئی چابی ایسی ہوتی ہے سیدھی گول بس تار کی طرح؟ نہیں، اس کے دندانے ہوتے ہیں جس سے تالا کھلتا ہے۔ قال بلا ولکن لیس مفتاح الا له اسنان فان جئت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح لك، کہا کہ اگر تم ایسی چابی لے کر آؤ گے قیامت کے دن کہ جس کے دندانے ہوں تو تمہارے لیے دروازہ جنت کا کھولا جائے گا، ورنہ نہیں۔ علماء نے کہا کیا دندانے کیا ہے؟ کہا عمل، تمہارے ایمان کے ساتھ، تمہارے لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں عمل بھی ہونا ضروری ہے۔ عمل نہیں کرو گے تو ایسی چابی لے کر آئے ہو، چابی تو ہے لیکن دندانے اس میں نہیں ہیں، اس کے اندر دانت اس کو نہیں ہے، اب کھلے گا کیسے؟ گھومتی رہے گی، نہیں کھلے گا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ سلف یہ مانتے تھے کہ ایمان کے ساتھ، توحید کے اقرار کے ساتھ آدمی کے پاس عمل ہونا بھی ضروری ہے۔ ایمان میں شامل ہے عمل صالح، یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے، کہتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار یقال له عفیر، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر سوار تھا جس کا نام عفیر۔ فقال یا معاذ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، متوجہ کیا اپنی طرف، کیا کہا؟ اے معاذ،
یا معاذ قلت کہتے ہیں آپ نے فرمایا هل تدری ما حق اللہ علی العباد هل تدری ما حق اللہ علی عباده وما حق العباد علی اللہ، جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ معلوم ہے؟ سوال پوچھا، اللہ کا حق بندوں پر، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے معلوم؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم، کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ صاحب ادب سے ایسا کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھ رہے ہیں سکھانے کے لیے، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال فإن حق اللہ علی العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، کہا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ وحق العباد علی اللہ اللہ يعذب من لا يشرك به شيئا، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندے اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے۔ اب صحابی ہیں کہتے ہیں میں نے کہا فقلت یا رسول اللہ افلا ابشر به الناس، کہا اللہ کے رسول اتنی زبردست بات ہے اس کی خوشخبری میں لوگوں تک پہنچا دوں، لوگوں کو خوشخبری اس کی سنا دوں؟ کہا لا تبشرهم فیتکلوا، ان کو یہ خوشخبری مت سنانا، وہ اسی پر ٹیک لگا لیں گے، اسی پر تکیہ کر لیں گے۔ ایک روایت میں فرمایا لا انی اخاف ان یتکلوا، کہا نہیں ان کو مت بتانا، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اسی پر ٹیک نہ لگا دیں، اسی پر اعتماد کر کے عمل میں سست نہ پڑ جائیں۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان توحید کے اقرار پر تکیہ کر کے اعمال چھوڑ دیں، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت نہیں تھی۔ بدقسمتی سے آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری توحید صحیح کلمہ پڑھ لیا نا، اور کیا چاہیے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ میری توحید پہاڑ کے جیسی ہے، کتنا کھوکھلا پہاڑ ہے چیک کیا ہے؟ یہ پہاڑ کون سا ہے، پتھروں والا ہے کہ کپاس والا ہے؟ پہاڑ بھی چیک کیا ہے؟ آدمی لمحات میں مرتد ہو جاتا ہے۔ بعضوں کی زندگی میں آپ دیکھیے بیمار ہو گیا بچہ، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر تیسرا ڈاکٹر چوتھا ڈاکٹر، سارے ٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں آ رہا، بچہ اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ رشتہ دار آ کے کہتا ہے ہم بول رہے ہیں چلو فلانی بابا کے پاس، فلانی درگاہ پہ چلو، نہیں غلط ہے۔ ارے اپنی توحید کی باتیں رکھو اپنے پاس، اپنا گھمنڈ رکھنا اپنے پاس، بچے نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اور اگر تم کو لگتا ہے نا یہ غلط ہے، ہم کرتے ہیں ہمارے اوپر اس کا گناہ، یا لگتا ہے نا غلط ہے توبہ کر لینا بعد میں، ان اللہ غفور رحیم بھی تو ہے نا قرآن میں۔ تو بچے کی جان تو بچا لو، شیطان دل میں ڈالتا ہے، بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ اچھے جب مجبور ہو جاتے ہیں تو شرکیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ واقعی ایمان پختہ نہیں تھا، واقعی ایمان پکا نہیں تھا۔ دنیا نظروں کے سامنے تھی، دنیا کی ہلاکت، دنیا کا نقصان، دنیا کے مفادات سامنے تھے، آخرت نہیں سامنے تھی۔ اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے یہ معلوم نہیں تھا، دل میں جمع ہوا نہیں تھا، خالی معلومات کا حصہ تھا۔ پاؤں پھسل جاتا ہے، شرکیات میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایمان کی دیوار میں ایسا سوراخ ہو جاتا ہے جو کبھی بھر نہیں پاتا ہے، کبھی بھر نہیں پاتا ہے۔ لاکھ توبہ کرے اس کو دل کے اندر ایک قلق اور افسوس ہمیشہ رہتا ہے۔ تو بعض اوقات آدمی اور اسی پر کبھی مر بھی جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات اسی طرف چلا جاتا ہے۔ دیکھو اتنی مولوی صاحب توحید والے ان کو بولا دعا کرو، ایک کی بھی دعا سے کچھ نہیں ہوا، درگاہ پہ گیا کام بن گیا، شاید یہی صحیح ہے۔ شیطان کبھی کبھی آدمی کو لے جاتا ہے، اس لیے حالانکہ اس کو نہیں معلوم فلاں کی دعا تھی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اس کو کیا معلوم ہے دعا سے ہوا ہے درگاہ سے ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے اولیاء سے محبت نہیں کرنا چاہیے، اولیاء سے محبت ہونا چاہیے، ان کی تعظیم ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے ساتھ ان کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ اللہ کی عبادت میں نہ اللہ کی ذات و صفات میں۔ ان کا اپنا مقام ہے لیکن دعا اللہ سے ہوگی۔ لیکن بعض اوقات رشتہ داروں کی بات میں آ کے آدمی چلا جاتا ہے،
تو یہاں دیکھیے آپ نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس توحید کی فضیلت کو سن کر وہ اسی پر تکیہ نہ کر لیں. آج ہمارا حال یہی ہے. ایمان ہمارا ہے اور اعمال کو آپ اعمال کی زندگی دیکھیے. فرائض کا کیا حال ہے, سنتوں کا کیا حال ہے, عبادات کا کیا حال ہے, اخلاق کہاں ہیں, حقوق کی ادائیگی کہاں ہے, جائیداد اور میراث بہنوں کی کھایا کہ نہیں کھایا. ہاں بہت دکھتا ہے جب یہ عنوان آتا ہے سامنے. کاش کہ مولوی صاحب دلائل اس کے بیان نہ کریں. خطبے میں جب سنتا ہے آج کا عنوان میراث ہے, دوسری مسجد میں کیا ہے پوچھتا ہے. سننا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میراث ادا نہیں کی ہے, حصے نہیں برابر تقسیم کیے, کسی کی زمین ہڑپ لی, کسی کا کیا کیا کہ تجارت میں آدمی یہ سمجھتا ہے عمل میں کیسا بھی چلو توحید میری پکی ہے. نہیں, تیری زندگی صحیح ہونا ضروری ہے, ورنہ قبر کے اندر بہت پچھتائے گا, قبر میں بہت پچھتائے گا. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا, نیک بندے کیسے ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اللہ کے نیک بندے کیسے ہیں؟ واقعی اللہ کا بندہ کون ہے؟ ہم لوگ کیسے ہیں؟ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کروں گا. اگلے جمعہ سے, اگلے جمعہ تک مر گیا تو تلاوت کتنی کرتا ہے؟ انشاءاللہ رمضان آنے دو, برابر پابندی سے, وہاں سے ایک دم پرفیکٹ روٹین شروع کروں گا. ذرا مجھ کو موقع دو, بیٹی کا نکاح ہے حج کے لیے جاؤں گا, یا ریٹائر ہونے دو دینی مجالس میں آؤں گا, نکاح ہو جانے دو, جاب پہ لگ جانے دو, داڑھی رکھوں گا. نکاح ہو جانے دو, داڑھی رکھوں گا. ہوتا ہے ایسا؟ بیوی کہتی کتنے ہینڈسم لگتے بغیر داڑھی کے. ہاں کیوں رکھتے داڑھی آپ؟ نہیں اچھے دکھتے آپ داڑھی والے, بغیر داڑھی کے اچھے دکھتے, بوڑھے دکھ رہے ہیں آپ. یہ بھی سنتا ہے کہ واقعی بیوی کی رائے ہوتی ہے, اور کبھی کبھی رائے نہیں حکم بھی ہوتا ہے, داڑھی رکھو گے میں کہ چلے جاؤں گے. آدمی چھوڑ دیتا ہے. آج نہیں کل, کل کل, یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے, آدمی کل پر ٹالتا رہتا ہے. نہیں, اللہ نے فرمایا یسارعون فی الخیرات انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ جو نیکیوں میں مسارعت کرتے تھے, جلدی کرتے تھے. کل پر ٹالنا عقل مندی نہیں ہے. دنیا میں نہیں ٹالتا ہے. کوئی آدمی کہے کہ آپ کے پیسے تیار ہیں, جو آپ کے بقایا تھے, آپ سے مال لیا تھا, تیار ہیں, ابھی بھیج دوں یا کل بھیجوں؟ کہتے ابھی بھیج دوں, کیا برا ہے اس کے اندر؟ کل کس نے دیکھا بھائی؟ کوئی آدمی آئے ادھار آج مانگے, کہے آج نقد کل ادھار. اب بھی چاہیے, کل نہیں. دیکھیے دنیا میں مال کے اعتبار سے آدمی آج چاہیے, لیکن نیکیاں اعمال کل کل. اگر تیری نگاہ میں مال سے زیادہ اعمال ہوتے تو ایسا نہیں کرتا. چاہے کتنی بڑی بات تو کیوں نہ کرے, تیری نگاہ میں اگر اعمال کی قیمت مال سے زیادہ ہوتی تو تو اعمال کو مؤخر کر کے مال کے پیچھے دیوانوں کی طرح نہیں دوڑتا ہے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو نیکیوں میں مسارعت کرتے تھے, ان کا وقت ہوتے ہی جلدی کرتے تھے, اور نیکیاں کر کے گھمنڈ نہیں کرتے تھے. ایک نیکی کرے گا فیس بک پہ ڈالنا واجب ہے نہیں. کسی غریب کو کھانا کھلایا, ایک لقمہ دائیں ہاتھ سے دوسرے سے سیلفی, صرف وہ نہیں آنا چاہیے, وہ آگے کیا فائدہ, میرا بھی تو فوٹو آنا چاہیے اس میں. معلوم کیسے پڑے گا میں نے کھلایا بھائی؟ حج پہ جائے گا, عمرہ پہ جائے گا, لبیک اللہم لبیک, ہاں اس کے ساتھ آنا چاہیے. نیکیاں کر کے, بلکہ بعض علماء نے تو کہا, شیخ سلیمان الرحیلی نے اپنے خطاب میں کہا, آدمی ایسا بھی کرتا ہے بعض اوقات حرم میں آتا ہے اور دعا کرنا چاہ رہا ہے, لیکن گھر والوں کو بھیجنا میں کتنا اللہ والا ہوں, نیک بن گیا میں. بازو والے کو دے گا, ذرا ایک فوٹو نکالیں گے, اللہ دعا کر رہا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے, تو ایک دو ہاتھ سے تو دعا نہیں کر سکتا ہے یوں, تو کیا کرے گا؟ دعا کرے گا, لیکن بازو والے کو کیا کہہ رہا ہے؟ فوٹو نکال. نقلی دعا,
جس میں دھیان کیمرہ کی طرف ہے اللہ کی طرف نہیں، کیسے قبول ہوگی دعا؟ یہ جھوٹی دینداری۔ یہ نہیں کہ نیکی کر کے، نیکی میں مسارعت کر کے مخلوق سے کچھ چاہیں یا اپنی بڑائی جتائیں یا لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیک بنا کے پیش کریں، نہیں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ رغبت ساری اللہ کی طرف، نیکی کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے امید کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، وہ شکور ہے، وہ نیکیوں کو قبول کرتا ہے، لیکن ڈر بھی لگتا ہے میرا عمل ویسا نہیں ہے جیسے اللہ کے ہاں پیش ہو سکے، میں گھٹیا ہوں، کمتر، میرا عمل ویسا نہیں جیسے اللہ کے ہاں پیش۔ اللہ کی شان، اللہ کتنا بڑا ہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ، میرے عمل میں کمی ہے، کوتاہی ہے، جیسا اللہ کی شان ہے میرا عمل نہیں ہے، رد ہو گیا تو اللہ کی ذات کا استحضار امید پیدا کرتا ہے، اپنے اعمال کا نقص دیکھ کر خوف پیدا ہوتا ہے رد ہونے کا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہم سے ہی ڈرنے والے، ہمارے آگے جھکنے والے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، خشوع کے معنی ہے جھکنا، جن کے قلب میں جھکاؤ ہے، تواضع ہے، اللہ کی عظمت کے احساس کے ساتھ ان کی زندگی میں جھکاؤ ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ، گھمنڈ نہیں، نیکیاں کر کے بھی گھمنڈ ان میں نہیں ہے، ان کی زندگی میں جھکاؤ، میں کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اتنا بڑا کام تم نے کیا ہے، تم نے مسجد بنائی، تم نے حج کیا، تم نے فلاں کام کیا، تم نے دین کی دعوت دی، تم نے مال اپنا دین کے لیے لٹایا، نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ توفیق نہیں دیتا تو میں نہیں کرتا۔ اپنی نفی بہت مشکل ہے، واقعی جنتیوں کے اندر یہ ہوگا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ جنت میں جانے کے بعد جنتی کیا کہیں گے؟ کیسا زبردست کارنامہ ہمارا ہے، بولیں گے نہیں، وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ساری تعریف اللہ کے لیے، میرے لیے تعریف نہیں، تعریف اللہ کے لیے، کیسا کیا میں نے؟ نہیں، ساری تعریف اللہ کے لیے، ساری حمد اللہ کے لیے جس نے ہدانا لہذا، اس جنت کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ تعالی ہم کو ہدایت نہیں دیتا ہم کو ہرگز ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اللہ کا کمال ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں۔ آدمی کا دل جلدی اس پہ راضی نہیں ہوتا کہ اپنی نفی کرے، میں نہیں، اللہ، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں خندق کے وقت میں؟ لولا اللہ ما اهتدینا ولا صدقنا ولا تصدقنا ولا صلینا، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نہیں دیتا ہم کو ہدایت نہیں ملتی، نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے یہ زندگی میں ہونا چاہیے کہ ایک انسان نیکیوں میں مسارعت کرے، جلدی کرے، اور یہ نہ کرے تہجد میں اٹھا اور دیکھا کہ ساری بستی والے سو رہے ہیں، کیسے گھٹیا لوگ ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، نہیں۔ مسجد میں سب سے پہلے آیا، میں مولوی صاحب بھی مجھ سے پیچھے رہ گئے، میں زبردست ہوں، ان کو دین کی کوئی پرواہ نہیں۔ نیکی کر کے ایک انسان سے غلطی ہو جائے اور اس کے نتیجے میں اس میں عاجزی پیدا اور توبہ کرے، یہ زیادہ بہتر اس سے کہ ایک انسان نیکی کرے اور اس میں گھمنڈ کرے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ نیکیوں میں جلدی کرے اور نیکی کرنے کے بعد اس میں گھمنڈ نہ ہے، اس نیکی کا انتساب بھی وہ اللہ کی طرف کرے، اللہ کی توفیق سے ہوا ہے ہماری زندگی میں یہ ذرا سی نیکی کی اس کو جتاتے ہیں ہم لوگ، خاندان میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں ہم نیکیاں کرتے ہیں، بتاتے ہیں، جتاتے ہیں، اور
اپنی نیکی پر لوگوں سے تعریف چاہتے نہیں، اللہ کے لیے کریں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. یہ زندگی میں ہونا چاہیے. ہماری زندگی اعمال والی ہو، تقوی والی ہو، ہماری زندگی اخلاص والی ہو، ہماری زندگی اتباع والی ہو، ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین کا دھیان، اللہ کی یاد ہو. اللہ کو بھول کے زندگی نہیں گزارے. ہر آن آپ اپنے گھر میں ہیں، اللہ یاد ہو آپ کو. اپنی کروٹ پر آپ ہیں، اللہ یاد ہو. لوگ بازار میں کھڑے تجارت کے لیے آواز لگا رہے ہیں، اللہ یاد ہو آپ. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ مرد ہیں جن کی تجارتیں، ان کا بیچنا انہیں اللہ سے، اللہ کی یاد سے، نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتا ہے. ان کی تجارت ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتی ہے. عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہ اپنے بدن پر اللہ کا حق مانتے ہیں کہ اس کو اللہ کے آگے جھکانا چاہیے، نماز. وہ اپنے مال میں اللہ کا حق مانتے ہیں کہ فقراء اور مساکین کو دینا چاہیے، خیر کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. وہ کماتے ہیں لیکن اس میں اللہ کا حق جانتے ہیں. مال میں اللہ کا حق ہے، فقراء اور مساکین کا حق اس میں ہے، اللہ نے طے کیا ہے اس کو. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ جائیں گی. اس دن کا خوف آج ہی ان کے دلوں میں ہے. آدمی اللہ کو یاد رکھے، اللہ کو یاد رکھ کے زندگی گزارنا ساری خیر کی جڑ ہے. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. غافلوں میں سے مت بنے، اللہ کو یاد رکھ. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. خبردار، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اللہ کی یاد، اللہ کو یاد رکھنا اپنی زندگی کے مراحل میں ہے. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللہ کے نیک بندے، عقل مند بندے کون ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے اپنی کروٹوں پر، بازار میں تجارت میں کھڑے ہیں، اللہ کو یاد کریں. کاؤنٹر پر کھڑا ہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی یاد اس کے دل میں ہے. اپنی مجالس میں دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہے، اللہ یاد ہے اس کو. اذان ہوتی فوراً اٹھ کے جاتا ہے. آرام کا وقت ہے، بستر پر پڑا ہے، اللہ اس کو یاد ہے. اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. کیا دعا ہے سوتے وقت کی، پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ واٹس ایپ چیک کرتے ہیں لیٹے لیٹے. ہاں، واٹس ایپ چیک. ہم سوئے سوئے دعا کون پڑھتا ہے؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. بعض روایت میں تجمع عبادک، کہ اللہ قیامت کے دن جب تو سارے بندوں کو جمع کرے گا، اے اللہ مجھ کو عذاب سے بچا لے. یہ فکر ہو سوتے وقت میں. سوتے وقت میں اس کی فکر کیا ہے؟ کل کتنا مال آنے والا ہے، کتنا جانے والا ہے. یہ فکر ہے کہ مجھ کو ایک دن جانا ہے. مال تو چھوڑو، مجھ کو ہی جانا ہے دنیا چھوڑ کے. اور اللہ کے پاس قیامت کے دن مجھ کو حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا اللہ کے آگے. اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ اس وقت عذاب ہو سکتا ہے، اے اللہ اس عذاب سے بچائے. یہ چیز، یہ کیفیات، کروٹوں پہ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے کروٹوں پر. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور آسمان و زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں. اتنا بڑا آسمان اللہ نے پیدا کیا، یہ زمین اللہ نے بچھائی، پہاڑ اللہ نے زمین کے سینے میں پیوست کیے، بارش آسمان سے رحمت کے طور پر اللہ نے برسائی. اللہ تعالیٰ نے رحمت کے طور پر، نعمت کے طور پر غذا زمین سے اگائی. ندی، نالے، جھرنے، تالاب اور چشمے جاری کیے، ہوائیں چلائیں سانس لینے کے لیے، فرحت کے لیے. سارا نظام اللہ نے قائم کیا. جانوروں کو ہمارے تابع کر دیا، سب اللہ نے کیا. کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا. اللہ سے مخلوقات بھی اس کو جوڑتی ہیں. جب دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے تو تفکر اللہ تک پہنچاتا ہے. جب اللہ کی یاد دل میں نہیں ہوتی ہے تو آدمی مخلوقات کی عظمت میں کھو جاتا ہے.
یہ بڑا، وہ بڑا، وہ بڑا، سب بڑا، اللہ بڑا تیرے دل میں ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، مالک اللہ ہے، مالک اللہ ہے، تیرا مالک اللہ ہے۔ اور جب مخلوقات دیکھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، یہ سارا کائنات کا کارخانہ تو نے یوں ہی بے وجہ پیدا نہیں کر دیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ سبحانک، تو اس سے پاک ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جس کا کوئی حکمت جس میں نہ ہو، جس میں کوئی علت نہ ہو۔ فقنا عذاب النار، تو اللہ قیامت کے دن تو عذاب سے مجھ کو بچا لے۔ اس کا انجام ہے، یہ سارا امتحان کے لیے بنا ہے۔ ہم یہاں امتحان میں ہیں، ہر لمحہ امتحان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائیں تم میں عمل میں کون بہتر ہے۔ امتحان میں ہم لوگ ہیں، کوئی پاس ہوگا کوئی فیل ہوگا۔ فمنہم شقی و سعید، کچھ کامیاب ہوں گے کچھ ناکام ہوں گے۔ ہم کس میں ہیں؟ اگر آج میری موت ہو گئی تو میں کامیاب ہوں گا یا ناکام؟ آدمی سوچے، نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی طرف سے کوئی آ کے بتایا نہیں ہو سکتی۔ اگر آج رات میں سو گیا اور کل صبح نہیں اٹھا، کیا کریں گے؟ سوچیے اپنے بارے میں، ہر آدمی سوچے۔ لیکن آدمی کیا سوچتا ہے؟ نہیں اتنی جلدی تھوڑی مروں گا میں۔ ہر مرنے والا ایسے ہی سوچتا ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس کے کئی پلان ہوتے ہیں اور اچانک دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، بلکہ اس کے جانے پر اس کے متعلقین حیرت میں ہوتے ہیں، ابھی تو دیکھا تھا ان کو میں نے، کل ہی تو ملے تھے، ابھی فون پہ بات کیا، اچانک کیسے ہو گیا؟ ہو گیا، اللہ کا حکم آیا، گئے۔ ہمارے لیے بھی تو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بڑھاپے میں ہی آئے گا، آخری 70-80 سال کے ہونے کے بعد ہی آئے گا؟ کون بتایا آپ کو؟ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ آج اگر آ گیا تو ہماری کیا تیاری ہے تیاری؟ نہیں تو ہم توبہ کریں اللہ سے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم توبہ کو بھی مؤخر کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ توبہ فرصت سے کروں گا۔ موت بہت سارے لوگوں کو آ جاتی ہے اور توبہ کی توفیق بھی نہیں مل پاتی ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں، اپنے حال پر غور کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنی توحید پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین کریں، عمل اپنی زندگی میں لائیں۔ فائدہ عمل سے ہوتا ہے، نتائج عمل سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آدمی عمل کرے گا کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے چھپا کے رکھا ہے۔ یہ بدلہ ہے ان نیک اعمال کا جو دنیا میں کرتے تھے۔ جزاء بما كانوا يعملون، ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ اللہ نے اعمال کا بدلہ اس کو بتایا۔ عمل کریں، اعمال اپنی زندگی میں لائیں۔ چھوٹی سنتیں، کتنے لوگ ہیں مسجد میں داخل ہو مسجد کی دعا پڑھ کے داخل ہوئے، کتنے لوگ مسجد سے باہر جاتے ہیں دعا پڑھ کے، کتنے لوگ فلاں اعمال ہیں اس کو کرتے ہیں۔ نیند سے اٹھ کے کون پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا؟ کون پڑھتا ہے؟ کتنے لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ، زندگی نکل جا رہی بھائی، ایک دن جا رہا ہے۔ ایک دن اگر ایک آدمی جو جہنمی ہے اس کو ایک دن مل جائے تو اس سے بڑی نعمت اس کے لیے نہیں ہے۔ کہ ایک دن بھی مت دو بھائی، 1 گھنٹہ بھی مل جائے تو بہت بڑا ہے۔ 5 منٹ مل جائے اس کو، 5 منٹ کے اندر، بلکہ 5 سیکنڈ بھی مل جائے تو بہت۔ ایک کافر کو اگر 5 سیکنڈ دے دے اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جنت۔ 5 سیکنڈ کتنے قیمتی ہے۔ ہم دن برباد کر رہے ہیں، مہینے نکل جا رہے ہیں، اور آدمی کہتا ہے کتنی جلدی رمضان آیا نا۔ افسوس کی بات ہے تو پورا سال برباد کیا۔ 1 سال چلا گیا اور تو سویا رہا۔ زندگی کا 1 سال ایسا گیا جو واپس نہیں آئے گا۔ فرعون کو اگر 1 منٹ دے دیا جائے کتنا خوش ہوگا۔ اگر ایک آدمی کہے کہ مجھ کو تیری ساری حکومت دے دے، میں اپنی زندگی کا 1 منٹ دیتا ہوں، اگر ممکن ہو، فرعون دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے، کیونکہ آخری وقت میں کہا تھا مانتا ہوں۔ اس کو ایک موقع مل جائے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور قیامت کے دن ہوگا ایسا۔ آدمی کہے گا میں دنیا بھر کے اللہ سب سونا، اگر اللہ پوچھے گا اگر دنیا بھر کے اگر سونا دینا ہو نجات کے لیے دے گا؟ کہ اللہ سب دینے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کہے گا اس سے آسان چیز تجھ سے مانگی تھی، نہیں دی تو نے،
لا الہ الا اللہ کا کلمہ اس کا اقرار کر لیتا بچ جاتا ہے، لیکن تو نے اپنی زندگی ضائع کر دی. لہٰذا اپنی زندگی کی قدر کریں. زندگی ختم ہو رہی ہے، ایک ایک لمحہ ہمارا زندگی کا جا رہا واپس نہیں آئے گا، یہ واپس نہیں آئے گا. پیسہ واپس آتا ہے، وقت نہیں آتا واپس. اپنی زندگی کی قدر کریں، اپنی زندگی کے ایام کی قدر کریں، اپنے ایمان کی تقویت کے لیے، اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے، اپنے گھر والوں کی فکر کریں، اپنے اطراف رشتہ داروں کی فکر کریں، اپنی تجارتوں کی اصلاح کریں، اپنے اخلاق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. یہ زندگی ہے، یہ اصل زندگی، اس میں سکون ہے، اس میں سکون ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کی ہم کو توفیق عطا فرمائے اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن و سنت کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے. صرف علم پر اکتفا کرنے کی بجائے عمل کا بھی اہتمام کرنے والا ہم سب کو بنائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.